ہم نے ایک واقعہ دیکھا ڈسکا میں، ایک خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش خوش سعودیہ میں زندگی گزار رہی تھی۔ حسد میں سغرا نے اپنی بیٹی صبا کے ساتھ قتل کر دیا، اور جس بی بی کا قتل کیا اس کا 2 سال کا بچہ تھا اور وہ 7 منتھس پریگننٹ تھی، اور اتنے بہیمانہ قتل کے بعد اس بیچاری کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے ڈفرنٹ جگہ پر پھینک دیے گئے۔ مجھے بتائیں کہ وہ 2 سال کا بچہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ کیا سوچے گا، وہ کیا بنے گا؟ یہ سوچیں کہ وہ 7 ماہ کا بچہ جو اس کے پیٹ میں تھا، جس کو ان ظالم لوگوں نے دنیا میں نہیں آنے دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو بات ہے نا، وہ قرآن کے قائد سے شروع کروں گی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہم نے ایک واقعہ دیکھا ڈسکا میں، ایک خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش خوش سعودیہ میں زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کی والدہ سغرا جو ہے، ان کے 5 بچے تھے، بیٹا ایک ہی تھا، باقی بیٹیاں تھیں۔ اب آپ اکثر یہ ڈراموں میں چیزیں دیکھتے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ پلیز اپنی ساسوں کو، اپنی ماؤں کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا۔ وہ اپنے بچوں کو نا اون کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کی ماں باپ کے ساتھ ایک حد تک زندگی ہے، اس کے بعد انہوں نے، اس کی بیوی نے بھی ماں بننا ہے، اس کے بھی بچے ہوں گے۔ حسد میں سغرا نے اپنی بیٹی صبا کے ساتھ قتل کر دیا، اور جس بی بی کا قتل کیا اس کا 2 سال کا بچہ تھا اور وہ 7 منتھس پریگننٹ تھی۔ عورتوں میں بہت حسد ہے۔ پہلے ان بزرگ خاتون نے کہا کہ وہ جادو ٹونے کرتی تھی، پھر انہوں نے کہا اس کا تو کریکٹر ہی خراب تھا۔ یہ بات میں آج اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میری بہت ساری بہنوں کے ہسبینڈ، بلکہ ماؤں کے بھی ہسبینڈ جو ہیں، وہ ملک سے باہر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عزتوں کو، اپنی بیویوں کو پاکستان میں چھوڑا ہوتا ہے، وہاں پہ رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں۔ تب تک ساسیں، نندیں بالکل خوش رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں چلو اس کو، شی از ناٹ شیئرنگ دا ٹائم، بٹ دیٹ ڈے ان کی بہو یا ان کی بھابھی خوش ہونا شروع ہو جاتی ہے، دے آر ناٹ ہیپی اینی مور، دے آر جیلس۔ حسد ایک بیماری ہے۔ جیسے اللہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہتا ہے کہ جب ہم انہیں جنت میں دیں گے تو ان کے دل سے حسد اور کینہ نکال دیں گے، کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے۔ لیکن ہیومن نیچر آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے اس بیچاری کو قتل کیا، اور اتنے بہیمانہ قتل کے بعد کہ اس بیچاری کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے ڈفرنٹ جگہ پر پھینک دیے گئے۔ مجھے بتائیں کہ وہ 2 سال کا بچہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ کیا سوچے گا، وہ کیا بنے گا؟ یہ سوچیں کہ وہ 7 ماہ کا بچہ جو اس کے پیٹ میں تھا، جس کو ان ظالم لوگوں نے دنیا میں نہیں آنے دیا۔ یہ کتنا ظلم ہے۔ مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ عورتیں قرآن بھی پڑھتی ہوں گی، نماز بھی پڑھتی ہوں گی، اللہ سے ڈرنے کی باتیں بھی کرتی ہوں گی، دین کی باتیں بھی کرتی ہوں گی۔ یہ صرف سغرا بی بی نہیں ہے، ایسی بہت ساری عورتیں ہیں۔ یہ جو ہم نے بڑی دفعہ سنا ہے نا کہ عورت عورت کی دشمن ہے، یہ سچ سنا ہے۔ ایک مرد ایک عورت سے بے وفائی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں کرتا، دوسری عورت کے لیے کرتا ہے۔ اور مجھے حیرانی اس دوسری عورت پر ہوتی ہے کہ اس کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میں کسی اور عورت کا گھر خراب کر رہی ہوں۔ اگر ساس اپنی بہو سے جیلس ہوتی ہے یا مقابلہ بازی کرتی ہے، یا نندیں بھابھیوں سے، بھابھیاں نندوں سے مقابلے بازی کرتی ہیں یا جیلسی کرتی ہیں، مجھے بتائیں وہ گھر کیسے چلے گا؟ بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حسد سے بچنا بہت مشکل ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کہ میں نکال کے تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اللہ کو پتہ ہے فطرت میں ہے۔ لیکن چلے میں آپ کو اس کی ایسی مثال دیتی ہوں، ہاؤ وی کین ٹیم آور سیلفز۔ دیکھیں ہمارے اندر تو شعور ہے۔ ایک شیر جس کی فطرت چیرنا پھاڑنا ہوتا ہے نا، اس کو بھی ٹیم کر کے آپ سرکس میں اپنے گھروں میں لے آتے ہیں، گھروں کے اندر لوگوں نے شیر رکھے ہوتے ہیں، اس کی فطرت بدلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے گھوڑے کی فطرت ہے بے لگام بھاگنا،
لیکن اس کی بھی فطرت کو بدل کر آپ اس کے اندر اس میں نکیل ڈال کر اس کو بھی آپ ہارس رائڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. جب جانوروں کی فطرت کو قابو پا لیا جاتا ہے تو انسانوں کی فطرت کا تو اللہ نے قرآن پاک میں بڑی جگہ پر، بلکہ جو سورہ فلک ہے، وَمِن شَرٍ حاسد اذا حسد، اس کے اندر تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ مجھے حسد کرنے والوں سے بچا. اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. حسد سے بچیں. اٹس اے نارمل پریکٹس. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرے اندر بھی بہت حسد تھا، میرے اندر بھی بہت جلن تھی. ابھی بھی ایسی ویوز آتی ہیں، کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی فیل دیٹ بیکاز اے ہیومن از بورن ٹو ایئر. بشر میں با ہٹا دو تو شر ہی بچتا ہے. اس شر کو قابو کرنا ہے. اس نفس کو، نفس کے بھی دو حصے ہیں، ہمارے اندر شیطان بھی ہے، ہمارے اندر رحمان بھی ہے. ہمارے اندر اللہ کا نور بھی ہے، ہمارے اندر شیطان کی شیطانی بھی ہے. یہ عورتیں نہیں قابو کر پائیں اور انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو ہم سوچے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آئندہ ایسا نہ ہو. یہ تو چلو بہت بڑے پیمانے پر ہم نے دیکھا، لیکن ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. ہم نے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان بیماریوں سے بچیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور سوچیں گے اینڈ یو ول ایکٹ اکارڈنگلی. جسٹ نیڈ یور پریئرز آلویز. جزاک اللہ خیر.